اکثر روزےدار اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جناب جیسی ظہر کی نماز گزرتی ہے ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک افطار نہیں ہوتا یہ سر میں درد ہماری جاتی نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کریں؟ آج ہم اسی موضوع میں بات کریں گے۔ اس سر درد سے کبھی بہت زیادہ چکر نہیں آتے، اس سر درد سے کبھی بھی بخار نہیں ہوتا، اس سر درد سے کبھی بھی کسی کو دورہ نہیں پڑتا، بعض اوقات سر کے ساتھ ساتھ جو گردن کے کچھ حصے ہیں ان میں بھی درد یا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی نشہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، وہ لوگ جو کافی بہت زیادہ پیتے ہیں، ان کی باڈی کو بھی نکوٹین کی یا کیفین کی کریونگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی باڈی یہ بتاتی ہے کہ بھئی مزید اب نکوٹین کی یا کیفین کی یا چائے کی یا سگریٹ کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ان کے سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اکثر روزےدار اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جناب جیسی ظہر کی نماز گزرتی ہے ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک افطار نہیں ہوتا یہ سر میں درد ہماری جاتی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کریں؟ آج ہم اسی موضوع میں بات کریں گے کہ ظہر کی نماز کے بعد یا دوپہر کے بعد جو سر درد ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ وہ سر کی درد جو دوپہر کے وقت یا آفٹرنون میں ہو، جس میں ہم مسلمان ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو آفٹرنون ہیڈ ایک کہتے ہیں۔ یہ ایک کامن فینامنا ہے۔ یہ عام طور کے اوپر وہ لوگ جو 8 سے 10 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اس میں یہ درد ہو سکتی ہے۔ یہ درد عام طور کے اوپر سر کے آگے والے حصے میں، بالکل دونوں کن پٹیوں میں، اور یا یہ بینڈ کی شکل میں اگلے حصے میں ہو سکتی ہے۔ یہ بعض اوقات مسلسل درد ہوتی ہے اور بعض اوقات پلسز میں آتی ہے، اور بعض اوقات کچھ دیر لیٹنے سے، ریسٹ کرنے سے بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ درد اس وقت تک جائے گی نہیں جب تک آپ کچھ کھا پی نہیں لیں گے، چونکہ اس کی درد کی عام طور پہ 4 کامن وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات میں سب سے پہلی جو ضروری وجہ ہوتی ہے وہ ہے پانی کی کمی، یعنی ڈی ہائیڈریشن۔ جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بلڈ میں پانی کی کمی ہوتی ہے، جس سے آکسیجن کی سپلائی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے سر میں درد شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے ہائپوگلائسیمیا، یعنی بلڈ شوگر کی کمی۔ جب ہم 8-10 گھنٹے بغیر کھائے پیے رہتے ہیں، ہماری باڈی اندر کی شوگر کو استعمال کر چکی ہوتی ہے، اس کو مزید انرجی نہیں ملتی، تو جب اس کے اندر شوگر کی کمی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بتاتی ہے کہ سر میں درد شروع ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ باڈی کو مزید شوگر کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کی مزید پریکٹس نہیں کریں گے، اس باڈی کو کنٹرول کرنے کا کوشش نہیں کرتے رہیں گے، یہ درد جاری رہے گی۔ تیسری چیز ہے لو بلڈ پریشر، یعنی بلڈ پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب پانی کی کمی ہوگی، شوگر کی کمی ہوگی تو اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی لو ہونا شروع ہو جائے گا، اور اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر لو ہونے سے سر میں درد ہوتی ہے۔ کئیوں کو پورے سر میں درد ہوتی ہے، اور بعض اوقات سر کے ساتھ ساتھ جو گردن کے کچھ حصے ہیں ان میں بھی درد یا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے نکوٹین کی کمی یا کیفین کی کمی۔ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی نشہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، وہ لوگ جو کافی بہت زیادہ پیتے ہیں، ان کی باڈی کو بھی نکوٹین کی یا کیفین کی کریونگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی باڈی یہ بتاتی ہے کہ بھئی مزید اب نکوٹین کی یا کیفین کی یا چائے کی یا سگریٹ کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ان کے سر درد کا باعث بنتی ہے۔ اچھا، اس کی تشخیص کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور کے اوپر یہ سر درد جب روٹین میں کھا پی رہے ہوتے ہیں تو درد نہیں ہوتی ہے، تو یہ ان دنوں میں ہوگی جب ہم نے صبح فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک ہم نے کچھ کھانا یا پینا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق آپ کے کم کھانے پینے سے، کم فوڈ لینے سے، کم شوگر لینے سے اور بلڈ پریشر اور شوگر کے کم ہونے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس میں کچھ ریڈ فلیگز ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کا ہمیں ذہن میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سر درد کبھی بھی الٹیوں میں کنورٹ نہیں ہوتی، اس سر درد سے کبھی بہت زیادہ چکر نہیں آتے، اس سر درد سے کبھی بھی بخار نہیں ہوتا، اس سر درد سے کبھی بھی کسی کو دورہ نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ تمام علامات آنی شروع ہو جائیں، جس میں بخار کا ہونا ہے، گردن کا کھنچ جانا ہے، کوئی دورہ پڑنا ہے یا بے تحاشا وامٹنگ کا شروع ہو جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عام درد نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کہیں یہ کوئی خطرناک والی درد تو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کی درد مغرب کی نماز کے بعد یعنی افطار کے بعد کچھ کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی آفٹرنون ہیڈ ایک ہے۔
اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ افطار کرتے ہیں تو چند چیزوں کا دھیان رکھیں. مثلا کوئی ہیوی چیز، کوئی ڈیپ فرائیڈ چیز، وہ ایسی چیز جس کو ہضم کرنے میں پرابلم ہو وہ نہیں لینی چاہیے. وہ چیز جس میں بہت زیادہ مسالے پائے جاتے ہوں وہ چیز نہیں لینی چاہیے. وہ چیز جو آپ کو قبض کرتی ہو وہ چیز نہیں لینی چاہیے. لینا کیا چاہیے؟ پانی کا استعمال زیادہ کریں. جتنا پانی پی سکتے ہیں، مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک وقفے وقفے سے کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا چاہیے، تاکہ اگلا سارا دن آپ کا اس خوشگواری کی کیفیت میں گزرے کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی، بلڈ پریشر کی کمی نہیں ہوگی، شوگر کی کمی نہیں ہوگی. پھر ایک ہوتی ہے پاور نیپ. پاور نیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد اگر آدھا گھنٹہ بھی سو لیں تو بہت ساری چیزوں کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، بہت ساری دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بہت سارے سر میں کھچاؤ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت سارے سٹریسز ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس وقت جتنے آپ فروٹ لے سکتے ہیں وہ لیں، جتنی سبزی لے سکتے ہیں وہ لیں، جتنی نرم غذا، جتنی ہلکی غذا ہو سکتی ہے وہ لیں، جتنا پانی کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے وہ کریں. سو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم ان کی تھوڑی سی بھی احتیاط کریں گے، ایک تو ہمارے روزے خوشگوار گزریں گے، نمبر 2 یہ جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ظہر کی نماز سے لے کے عصر یا مغرب تک سر میں درد ہونے والی، یہ بھی نہیں ہوگی. لہذا تمام ہیوی چیزوں سے، تمام بوتلوں سے، تمام فزی ڈرنک سے، تمام کافی سے، اسموکنگ سے، سگریٹ سے، زیادہ چائے سے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں. اپنے آپ کو اعتدال میں رکھیں تو یقین کریں کہ آپ کو روزے کا مزہ بھی زیادہ آئے گا، روزے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور روزے کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے رہیں.